بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ کفر، نفاق اور تکفیر۔ کفر کی تعریف: ایمان کی ضد کو کفر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لانے کو کفر کہا جاتا ہے، چاہے اس میں تکذیب، جھٹلانا پایا جائے یا نہ پایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شک و شبہ، اعراض و حسد اور تکبر اور بعض ایسی خواہشات نفس کی پیروی جو اتباع رسالت میں مانع ہو وغیرہ سے بھی اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ جھٹلانے والا سب سے بڑا کافر ہے۔ اسی زمرے میں وہ منکر اور جھٹلانے والے آتے ہیں جو دل میں رسالت پر یقین رکھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے کفر کو گلے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ بات مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی۔ کفر کی اقسام: کفر دو قسم کا ہے، ایک کفر اکبر، دوسرا کفر اصغر۔ کفر اکبر سے مراد وہ کفر ہے جو مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کفر تکذیب یعنی جھٹلانا، جیسا کہ سورۃ العنکبوت آیت 68 میں اس کا ذکر ہے۔ تصدیق ہونے کے باوجود کفر، تکبر و انکار، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت 34 میں اس کا ذکر ہے۔ شک و شبہ کا کفر، جیسا کہ سورۃ الکہف آیت 35 سے 38 میں اس کا ذکر ہے۔ اعراض کا کفر، جیسا کہ سورۃ الاحقاف آیت 3 میں اس کا ذکر ہے۔ کفر نفاق، جیسا کہ سورۃ المنافقون آیت 3 میں اس کا ذکر ہے۔ کفر اصغر سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، اسے کفر عملی بھی کہا جاتا ہے، جو بعض ایسے گناہ ہیں جن کو کتاب و سنت میں کفر کہا گیا ہے، حالانکہ وہ کفر اکبر کی حد تک نہیں پہنچتے، جیسے کفر نعمت یعنی ناشکری، سورۃ النحل آیت 112 میں اس کا ذکر ہے۔ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور سورۃ الحجرات آیت 9 اور 10 میں۔ کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق: کفر اکبر ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ کے دائرے سے نکال دیتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر سے ایک مسلمان ملت اسلامیہ کے دائرے سے نہیں نکلتا اور نہ ہی اس کے تمام اعمال کو برباد کرتا ہے، ہاں البتہ اس میں نقص ضرور پیدا کر دیتا ہے اور اس کے مرتکب کو شدید وعید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کفر اکبر صاحب کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر کا مرتکب اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے تو وہ سرے سے ہی جہنم میں داخل نہ ہو۔ کفر اکبر سے صاحب کفر کا جان و مال مباح ہو جاتا ہے، جبکہ کفر اصغر اس کے جان و مال کو مباح نہیں کرتا۔ کفر اکبر کی وجہ سے صاحب کفر اور مومنوں کے درمیان اصلی عداوت و دشمنی لازمی ہے، لہذا مومنوں کے لیے صاحب کفر اکبر سے محبت و دوستی چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جائز نہیں۔ جہاں تک کفر اصغر کی بات ہے تو اس کی وجہ سے صاحب کفر سے دوستی مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کی مقدار کے برابر اس سے محبت و دوستی کی جائے گی، اور اس کی نافرمانی اور عصیان کی مقدار کے برابر اس سے بغض و دشمنی رکھی جائے گی۔ نفاق کی تعریف: اسلام و خیر کا اظہار کرنا اور کفر و شر کو اندر چھپائے رکھنا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت 14 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بھی برا قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 145 میں ہے۔ نفاق کی اقسام: نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ اعتقادی نفاق، یہی نفاق اکبر ہے، جس میں ایک منافق بظاہر اسلام کی نمائش کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے۔ اس طرح کے نفاق سے آدمی کلی طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ منافقین ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب اسلام کی قوت و شوکت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ یہ ظاہری طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا یہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں داخل ہیں، تاکہ اندر رہ کر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش رچی جا سکے، مسلمانوں سے مل کر رہنے کا موقع بھی ملے اور اپنی جان و مال کی ان سے حفاظت ہو سکے۔
لہذا ایک منافق بظاہر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر ان چیزوں سے عاری ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صفات المنافقین حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعد حصے کو جھٹلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بعض باتوں سے بغض رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے زوال سے خوش ہونا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے اور بالادستی سے تکلیف اور رنج و غم ہونا۔ یہ بات مجموعۃ التوحید میں النجدیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عملی نفاق، اس سے مراد دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کچھ کا ارتکاب کرنا، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، عہد شکنی کرنا، جھگڑے میں گالم گلوچ کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ منافقین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی میں اور سورۃ النساء میں بھی ذکر ہوا ہے کہ باجماعت نماز میں سستی کرنا بھی منافقوں کی صفات میں سے ہیں۔ اس نفاق سے آدمی ملت اسلامیہ کے دائرے سے نہیں نکلتا، البتہ ایمان میں کمی آتی ہے۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر کے درمیان تقریباً وہی فرق ہے جو کفر اکبر اور کفر اصغر میں بیان ہوا۔ تکفیر، کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کافر قرار دینا تکفیر کہلاتا ہے۔ کفر ایک شرعی حکم ہے جس کا حق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل آیت 116 میں ہے۔ اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا ارتداد کہلاتا ہے اور اس کا مرتکب مرتد ہوتا ہے، جس کا اسلامی حکم قتل کرنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چونکہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، لہذا حجت تمام کرنے اور موانع کو دور کرنے کے بعد تکفیر کا حکم لگانا علماء کرام کا کام ہے اور اس پر حدود کا نفاذ حکمران وقت کا کام ہے۔ اس معاملے میں خود سے پیش قدمی کرنا گمراہ فرقے خوارج کی صفت ہے، جس پر موجودہ دور کی دہشت گرد تنظیمیں گامزن ہیں۔ اس بارے میں کبار علماء کمیٹی سعودی عرب کا بیان سن 1419 ہجری کا دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی کو ناحق کافر قرار دینے والے پر یہ تہمت خود لوٹ کر آ سکتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تکفیر کی شرائط اور موانع، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکفیر کے بارے میں 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس بات کا ثبوت کہ کتاب و سنت کے دلائل کی تقاضے کے مطابق یہ قول یا فعل یا ترک کرنا کفر ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 33 میں ہے۔ نمبر 2، اس کا مکلف پر قائم یعنی نافذ ہونے کا ثبوت، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 94 اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ نمبر 3، حجت کا پہنچنا، جیسا کہ سورۃ الاسراء آیت 15 اور صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نمبر 4، کسی کو کافر قرار دیے جانے کی راہ میں جو باتیں مانع ہیں یعنی رکاوٹ ہے ان کا دور ہونا، جیسے اکراہ، کسی کو زبردستی کفر میں مجبور کیا جائے تلوار کے طور پر، جیسا کہ سورۃ النحل آیت 106 میں اس کا ذکر ہے۔ شدت جذبات، خواہ خوشی کے ہوں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، یا خوف کے ہوں جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں معنی ہیں تکفیر میں، اور یہ باتیں ماخوذ ہیں عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب اور دیگر مصادر سے۔